میرے بھائی دوستو بزرگوں، تمام مسلمانوں کے علم میں ہے کہ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں اور بچوں پر جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اس سے ہمارے فلسطین کی مائیں اور بہنیں خون کی آنسو رو رہی ہیں۔ اب قرآن اور حدیث کی روح سے شریعت میں ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو قرآن، احادیث اور اکابر کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب کفار مسلمانوں کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، بگاتے ہیں، ان کے عزت اور مال کو لوٹ لیتے ہیں، تو ایسے وقت میں مسلمانوں پر جہاد کرنا یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ پہلے قرب اور جوارب کے لوگوں پر، پھر رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام پر فرض عین ہو جاتا ہے، اگر وہ لوگ قرب اور جوار والے کفار کے مقابلے میں ناکافی ہو۔ پھر جہاد کا یہ جو قسم ہے، اس کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں ہے۔ بیٹے کو ماں سے اور باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلام کو آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفیر عام پر سب مسلمانوں کو نکلنا ہوگا، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوم اور بے بس مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صاحب بحر الرائق نے کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ اگر مشرق میں کسی مسلمان عورت کو کافروں نے قید کر لی تو مغرب تک تمام مسلمانوں پر ان کو کافروں کی قید سے چھڑانا یہ فرض عین ہے۔ اس سے پھر آپ خود اندازہ لگائیں، اگر مشرق میں کسی مسلمان عورت کو کافروں نے قید کر لی تو مغرب تک تمام مسلمانوں پر ان کو کافروں کی قید سے چھڑانا فرض عین ہے۔ یہ صاحب بحر الرائق نے کتاب الجہاد میں یہ بات لکھی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ جہاد کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عزت ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ جس نے اللہ کو مانا تو اس کو ماننا پڑے گا، اس کو نہیں مانے گا تو وہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتا۔ جب اللہ کے کلام کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، ہتھیار لے لو، اسلحہ لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جميعا، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے کفار پر حملہ کرو، او انفروا جميعا، یا سب اکٹھے ہو کر لشکر کی صورت میں کفار پر حملہ کرو۔ اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، علیہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلتا ہے، دو صورتیں ہیں، یا مارا جائے گا یا غالب آئے گا۔ اگر مارا جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، اگر غالب آتا ہے تو غازی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہید سے بھی راضی ہے، اللہ تبارک و تعالی غازی سے بھی راضی ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص لڑتا رہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، فیقتل، مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم دیں گے، اجر عظیم عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے فرامین جہاد کے بارے میں، مجاہد کتنا عظیم انسان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، ایک مسلمان مجاہد جس نے کافر کو مردار کیا
اور ایک وہ کافر جس کو مردار کیا گیا، یہ کبھی بھی ایک ساتھ جہنم میں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ مسلمان مجاہد کا ٹھکانہ جنت ہے اور اس کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جہز غازیا فی سبیلہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جس شخص نے کسی مسلمان کو جہاد کے لیے تیار کیا، اس کو ساز سامان دے دیا، خود جہاد نہیں کیا بلکہ ساز سامان دے دیا، جہاد کے لیے تیار کیا تاکہ مظلوم اور بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے، تاکہ کفار کے غرور کو خاک میں ملائے، اس نے ایک مجاہد کو تیار کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایسا ہے گویا اس نے خود جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، اور جس شخص نے کسی مجاہد کی، جو مجاہد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے میدان جنگ میں ہے، کفار سے لڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کی، اس کے بچوں کی خدمت کی، فقد غزا، گویا اس نے بھی جہاد کیا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائے جو خود جہاد کرے تو اس کو کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات میں سے سب سے زیادہ عظیم حکم وہ جہاد ہے، جہاد ہے۔ مجاہد کو جو درجہ ملتا ہے، مجاہد کو جو فضیلت ملتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ ہر ایک کے لیے فضیلت ہے، نمازی کے لیے بھی ہے، تبلیغی کے لیے بھی ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے بھی ہے، حج کرنے والے کے لیے بھی ہے، لیکن مجاہد کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی دین کے سربلندی کے لیے، مظلوم اور بے کس مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نکیل پکڑی ہوئی اونٹنی لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، اس اونٹنی کو میں جہاد میں پیش کرتا ہوں، جہاد کے لیے آپ قبول کر دیں، کام آ جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور خوشخبری بھی سنائی۔ خوشخبری کا سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک یوم القیامت مئۃ سبع، آپ کے لیے اس کے بدلے قیامت کے دن 700 اونٹیاں ملے گی، 700 اونٹیاں اس کے بدلے میں آپ کو عطا کی جائیں، کلھا مختومۃ، سب نکیل والی ہوگی۔ جہاد کے لیے ایک اونٹنی کو پیش کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ اللہ تبارک و تعالی 700 اونٹنیاں اس کے بدلے میں عطا کریں گے، یہ نکیل والی ہے، وہ سب بھی نکیل والی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کسی حد تک جہاں تک ہمارے وسعت میں ہے فلسطین بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے تو آ جائیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھو مسلمانوں کی، مظلوم اور بے بس مسلمانوں کی فریاد رسی کرنا یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، فلسطین میں ہمارے مائیں اور بہنیں اور بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد اور نصرت کے لیے عملی میدان میں آ جاؤ، عملی میدان میں آ جاؤ، عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین کے ساتھ جہاد کرو، مال کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے بھی، جان کی قربانی پیش کرو، والسنتکم، زبان کے ذریعے سے بھی، یہ بھی جہاد ہے۔ ان کی حمایت کر لو، کفار کی مذمت کر لو، مسلمانوں کے حوصلے بڑھاؤ، ان تک پیغام پہنچاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں حقیقی معنی میں، اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے مانگو، اے ربا آپ تو ارحم الراحمین ذات ہے، آپ تو طاقت والے ہیں، آپ کے طاقت کے سامنے دنیا کے سب طاقتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ان مسلمانوں کی، ان مظلوم اور بے کس ماؤں بہنوں کی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جن کو بالکل ایسے پیسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا بچہ ہے، لیکن مسلمان خاموش ہیں،
الحمدللہ کچھ مسلمان کا، لیکن جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد کیا گیا ہے، اس لیے اپنے حکمرانوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ لوگ اعلان کر لو، دو کام کر لو، ایک بات یہ ہے اعلان کر لو، اور دوسری بات یہ ہے آپ راستہ ہموار کر لو فلسطین تک جانے کا جو راستہ ہے، یہ پاکستان کے غیور مسلمانوں کے لیے، ان شہروں کے لیے آپ اس راستے کو ہموار کر دو۔ فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ ہر تبلیغی، ہر جمعیتی، ہر مسلمان پاکستان کا فلسطین کے مورچوں میں رہ کر کے اسرائیل کا مقابلہ کرے گا۔ یہ صرف میرا آواز نہیں، پورے قوم کا آواز ہے۔ سب کا یہ آواز ہے یا نہیں؟ میرا مطالبہ نہیں، پوری قوم کا مطالبہ ہے، سب کا مطالبہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہاں فلسطین ماں اور بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں آپ مسلمانوں پر آپ ظلم شروع کر دو، افغانیوں پر ظلم شروع کر دو، ایسے نہیں۔ بھئی اس ملک کو آزاد کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر نا، ایسے ہے یا نہیں؟ اسلامی ملک ہے تو افغانی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ جی ساتھی بتائے، افغانی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان ہے نا، ہم سے کٹر مسلمان ہیں، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب بھی اتفاق ہی رہے گی، اتفاق نہیں رہے گا تو ایک ایک کٹتا جائے گا، ایک ایک کٹتا جائے گا۔ اتفاق ضروری ہے۔ آج کل مسلمان جو پیس رہے ہیں، بنیادی وجوہات دو ہیں، اللہ کو چھوڑا اور دوسری بات یہ ہے بے اتفاقی آ گئے۔ اللہ پاک فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ فرماتے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے کلام کو، احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، جمیعا سب کے سب، ولا تفرقوا، اختلافات نہ لاؤ، اختلافات کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھ، یہ رومال ہے، یہ داغوں سے بنا ہے، داغوں سے بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اب اس کا جو داغا ہے الگ الگ چھوٹے بچے کو بھی حوالے کر دو، ٹک ٹک کر کے ختم کر دے گا۔ لیکن یہ رومال ہے، کوئی ماں کا حلال آ جائے، دو آدمی آ جائے اور زور لگائے کہ ہم اس کو ٹکڑے کریں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یہی مثال کافی ہے مسلمانوں کے لیے۔ افغانیوں کو اگر نکالا جا رہا ہے، کیا جرم کی ہے انہوں نے؟ بیچارے آ گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کچرے میں گھومتے رہے، ایک ایک آپ کا کیا کہا ہے، وہ شاپر وغیرہ وہ بیچ کر کے پہلے سے انہوں نے کوئی خیمہ گاڑ لیا جس میں رہنے لگے۔ اب یہ ہے کہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے گھر بنا لیا، پوری زندگی اس میں ختم کی، اب آپ ان کے گھروں کو اجاڑ دو اور ان کو بیچ دو، غیر ملکی ہے۔ صرف یہ تو نہیں ہے، دوسری بھی تو ہے۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، ایسے غیرت مند بھی ہیں کہ ان کے گھروں کے لیے اور سامان لینے کے لیے کہ ان کا سامان ہمیں سستا ملے گا، ان کی مجبوری ہے، ان کے گھروں کے لیے اور سامان کے لیے خاموش بیٹھے ہیں۔ جب یہ بیچے گا نا 30 لاکھ ہے، 5 لاکھ کا دے تو میں خریدوں گا۔ آپ دنیا میں خرید سکو گے، دنیا میں خرید لو گے، دنیا کا فائدہ آپ بھی اٹھائیں گے، حکمران بھی اٹھا رہے ہیں، بڑے بھی اٹھا رہے ہیں، فرعون نے بھی اٹھایا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ اگر وہاں ظلم ہو رہا ہے، کہتے ہیں ہم مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہمارے لیے راستہ ہموار کر دے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا جذبہ ہے، لیکن جو آپ کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا اس کے لیے؟ آپ نے اس کے لیے آواز اٹھایا؟ آپ نے اس کے لیے رب سے مانگا؟ آپ نے رب سے دعائیں کی؟ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، اور ایک ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے کلام پر عمل کرنا پڑے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکومت بھی عطا کروں گا، ایمان والوں کو حکومت بھی عطا کروں گا، حکومت تمہیں دوں گا۔ دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، دین اسلام کا غلبہ بھی عطا کروں گا، دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ ہر ایک کی رضا اس میں ہے کہ دین اسلام غالب ہو جائے، ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ بھی کر لوں گا۔ خوف ہے، ڈر ہے، اللہ پاک فرماتے یہ خوف اور ڈر بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ختم کر لوں گا، امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ امن ہر ایک چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟
ہر ایک کی چاہت یہ ہے ہر مسلمان کی کہ نیک حکمران آ جائے حکومت پر، حکومت کرے۔ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ دین اسلام کو غلبہ مل جائے، ہے یا نہیں ہے؟ ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے یہ خوف ختم ہو جائے، امن آ جائے، بدامنی ختم ہو جائے، ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نور کے آیت ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، کس چیز کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ میں تمہیں خلافت دوں گا زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے نیک لوگوں کو بادشاہت دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تھی۔ نیکوکار تھے یا نہیں تھے؟ انصاف قائم کیا تھا دنیا میں یا نہیں تھا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نیکوکار میں تمہیں جو ہے دوں گا اور ایسے نیکوکار لوگوں کو میں حکومت عطا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کر لیں۔ دوسری چیز وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور میں غلبہ دوں گا، جما دوں گا اس دین کو جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام۔ دین اسلام کو میں غلبہ دوں گا۔ تیسری چیز وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد میں امن لاؤں گا، بد امنی کے بعد امن آ جائے گی، بد امنی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہے ہیں مسلمانوں سے، لیکن تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والے اعمال صالح، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شرک نہیں کرنا۔ اللہ کو مان لو، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول کی بھی ماننی پڑے گی، پھر اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں حکومت عطا کرے گا۔ مسلمانوں کو اگر ذلت سے نکلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو عمل میں لانا ہوگا۔ فلسطین سے ہمارے ماں اور بہنوں کی کیا آوازیں آتی ہیں؟ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اے ربا ہمارے مدد کے لیے کسی کو بھیج دے، ہمارے حمایت کے لیے کسی کو بھیج دے۔ پیچھے جا رہے رات اور دن۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک فرماتے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، میرے راستے میں نہیں لڑتے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کس کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، والمستضعفین من الرجال، ان لوگوں کے واسطے جو کمزور ہے، مردوں میں سے، بچوں میں سے، عورتوں میں سے۔ کسی زمانے میں مکہ سے جو آواز آتی تھی مظلوم اور بے بس مسلمان ماں اور بہنوں اور بچوں کی، آج کل فلسطین کے مائیں بہنیں اور کمزور مسلمانوں کی وہی آواز آ رہی ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہم اپنے طرف سے کوئی حمایتی ہمارے لیے بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنے پاس سے کوئی مددگار مدد کے لیے ہمارے پاس بھیج دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں ڈرو نہیں، غیرت کرو، میدان میں آ جاؤ۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک رب کا داؤ ہے،
शैतान, अल्लाह पाक फरमाते हैं इन कैद शैतान कान ज़ाइफ़ा, शैतान की चालें जो होती है वो कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ईमान वालों के पास जो ईमान की ताकत और क़ुव्वत है, खुदा की कसम दुनिया के तमाम एटमों में वो क़ुव्वत नहीं है। ईमान वालों के पास ये जो ईमान की क़ुव्वत है, इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। ये फजूल किस्म के इख्तिलाफात और फालतू किस्म के बहस मुबासों से बाज आ जाओ। हर चौक पे कोई इमरान खान का गाना गाता है, कोई नवाज शरीफ का गाता है, और कोई जो है जरदारी का गाता है, कोई किसी और का गाता है। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, इनसे परहेज करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के अहकामात पर आ जाओ, और खुद भी आ जाओ और लोगों को इन पर लाने की कोशिश कर लो। और मजलूम बेकस मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं ना, रब से तो मांग सकते हैं ना, रब से मांगो, ए रबा आप उनकी मदद फरमाएं। मौका मिले तो इंशाअल्लाह मैं जानी कुर्बानी के लिए, माली कुर्बानी के लिए, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हूं। सब तैयार है या नहीं है? कहते हैं मैं खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं। ये कह दो अगयार से, क्यों डराते हो हमें जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। गुलाब दोगे गुलाब देंगे, मोहब्बतों का जवाब देंगे। नफरत करोगे नफरत मिलेगी, हम नफरतों का हिसाब लेंगे। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। इसलिए कि हम भी आदमी हैं, तुम जैसा आज जो तुम करोगे कल वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मोमिन को अल्लाह पाक ने जो ईमान की क़ुव्वत और ताकत दी है, मोहम्मद के ग़ुलामों को ये जो ताकत और क़ुव्वत दी है, ये ऐसे क़ुव्वत और ताकत है कि दुनिया की कोई क़ुव्वत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये वो ताकत और क़ुव्वत है। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नबी के उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस नबी के उम्मती बनने के लिए अंबिया भी दुआएं कर देते हैं बगैर मांगे। अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुल ज़मान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया के उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर यह है कि ईमान की दौलत भी नसीब फरमाए। बहुत बड़ी दौलत अल्लाह पाक ने दी है। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं। हमें इस पर फ़ख्र है। मोहम्मद के ग़ुलाम वो डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। जिसका उन्होंने कलमा पढ़ा है उस रब से डरते हैं, वो किसी और से नहीं डरते हैं। मरना है ईमान वाले ने या जीना है, मरना है या जीना है। अगर जीना है तो जीना भी गैरत के साथ, मरना है मरना भी गैरत के साथ। ईमान वाला यही चाहता है। ये बात आया है दुनिया पर, हम पुल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।